حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت پوری سلطنت میں انتشار تھا، کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا، ہر شہر میں گڑبڑ تھی، کون سنبھالے گا؟ اس وقت پھر سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے ہاتھ جوڑے۔ انہوں نے کہا میں کیا کروں، ماحول خراب ہو چکا ہے، لوگ بری چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، رشوت کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، وظیفے لینے کے عادی ہو گئے ہیں، جسے بنانا ہے بنا لو، جس طرح پہلے وقت گزرا ہے آگے بھی گزار لوں گا۔ سب نے اصرار کیا کہ آپ کے سوا اب کوئی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں فرماتے ہیں کہ امت کے اس فرد کے ہاتھ پر بیعت کی گئی جس سے افضل روئے زمین پر کوئی نہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ گھر پر بیعت نہیں ہوگی، مسجد میں سب مہاجرین و انصار کو اکٹھا کرو، وہاں سب اپنی مرضی اور آزادی سے بیعت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سب سے اعلیٰ طریقے سے منعقد ہوئی۔ آپ نے پہل انصار کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خاتمے کا انتظام کیا۔ اس سے پہلے صرف مہاجرین یا قریش کو گورنر بنایا گیا تھا، آپ نے مدینے کے جلیل القدر انصار کو بھی گورنر بنایا، مگر حشر یہ ہوا کہ سعد بن حریث رضی اللہ تعالی عنہ شام پہنچے تو معاویہ کی فوجوں نے سرحد پر سے ہی واپس کر دیا۔ ہر اصولی اور محدث نے لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس شخص نے بغاوت کی وہ معاویہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کے مطابق کہ باغی کے خلاف جنگ کی جائے لشکر تیار کر کے شام کا قصد کیا۔ ابھی مدینہ سے باہر ڈیرا ڈالا ہی تھا کہ اپنی چچی حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ کا پیغام آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عمرے پر آئی تھیں اور انہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے کر بصرہ روانہ ہو گئے ہیں۔ لشکر کا خرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بصرہ اور یمن کے گورنر نے ادا کیا۔ چال یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدھی ٹکر اگر امیر معاویہ سے ہوئی تو کچمر نکل جائے گا، لہذا یوں کیا گیا کہ اس سے پہلے ہی ایک جنگ جمل کا بندوبست کیا گیا، جس کے نتیجے میں یا علی رضی اللہ تعالی عنہ نہ رہیں گے یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دونوں صورتوں میں بنی امیہ کے لیے خطرہ کم ہو جائے گا۔ اور یہ سازش کامیاب ہوئی۔ عراق میں کوفہ اور بصرہ جو خطرات سے نمٹنے کے لیے فوجی چھاونیاں بنائی گئی تھیں، ان کے لوگ آپس میں لڑ مرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جب قصاص عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر بصرہ لے جائے گئے اور ہزاروں لوگ مارے گئے تو آخر میں ہرقوس بن ظہیر ہاتھ آیا، اس کو پکڑنے لگے تو 6000 لوگ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر یہ لوگ چپ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس طرح کا قصاص مجھے لینے کا کہتے ہو خود کیوں نہیں لیتے؟ آپ دہائی دیتے رہے کہ حکومت کے خلاف بغاوت چھوڑ کر عدالت میں آؤ، قرآن فیصلے کرے گا کہ یہ گورنر مجرم ہیں یا مظاہرین قاتل ہیں، جس کا اس قتل میں جو حصہ ہوگا میں نکال کر سامنے لاؤں گا۔ بغاوت کرنے والے عدالت کے سامنے نہیں آئے کیونکہ پتا تھا کہ شکنجے میں آ جائیں گے۔ صلح حسن رضی اللہ تعالی عنہ غیر مشروط نہ تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بندی کے معاہدے میں منوایا تھا کہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے پر حکومت کرنا، تیرے بعد میں خلیفہ ہوں گا اور پچھلی رنجشوں کی وجہ سے کسی کو کوئی دکھ نہیں دیا جائے گا۔ اور آپ پڑھ لیں کہ ابن اثیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ ایک شرط کو بھی امیر معاویہ نے پورا نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، اسلامی نظام حکومت کی بنیاد شورائیت پر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے ادوار اس کی بہترین مثال تھے۔ حضرت امام حسن بن علی سے معاویہ نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی کو خلیفہ نامزد نہ کریں گے، مگر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر کے اسی اصول دین کی خلاف ورزی کی تھی، کیونکہ اسلامی نقطۂ حیات میں
شخصی حکومت کے قیام کا کوئی بھی جواز نہیں۔ ابھی تک سرزمین حجاز میں ایسے کبار صحابہ اور اکابرین موجود تھے جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا تھا، لہذا ان کے لیے امام معاویہ کی غلط روایت قبول کرنا ممکن نہ تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی اصولوں کی خاطر یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کا ذاتی کردار ان تمام اوصاف سے عاری تھا جو امیر یا خلیفہ کے لیے شریعت اسلامیہ نے مقرر کیے ہیں۔ سیر و شکار اور شراب و شباب اس کے پسندیدہ مشاغل تھے، لہذا ذاتی حیثیت سے بھی کسی فاسق و فاجر کو بطور حکمران تسلیم کرنا امام حسین رضی اللہ عنہ عالی مقام کے لیے کس طرح سے ممکن ہو سکتا تھا؟ بندروں سے کھیلنا اس کا پسندیدہ شغل تھا۔ یزید نے تخت نشین ہونے کے بعد حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کی وساطت سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت طلب کی۔ ناظرین، ولید بن عتبہ نے امام حسین عالی مقام اور عبداللہ بن زبیر کو قاصد کے ذریعے بلایا۔ ابھی تک معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں عام نہ ہوئی تھی، تاہم بلاوے کا مقصد دونوں حضرات نے سمجھ لیا۔ امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے جیسا آدمی خفیہ بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت عام ہوگی اس وقت آ جاؤں گا۔ ولید راضی ہو گیا اور انہیں واپس لوٹنے کی اجازت دے دی۔ عبداللہ بن زبیر ایک دن کی مہلت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ بعد میں ان کا تعاقب کیا گیا، مگر اس اثنا میں وہ کہیں دور جا چکے تھے۔ جب مروان کو اس صورت حال کا علم ہوا تو ولید سے بہت ناراض ہوا اور کہا کہ تم نے بیعت کا وقت کھو دیا، اب قیامت تک ان سے بیعت نہ لے سکو گے۔ امام حسین علیہ السلام عجیب الجھن سے دوچار تھے۔ اگر وہ مدینہ میں مقیم رہتے تو بیعت کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، لہذا وہ 27 رجب المرجب 60 ہجری میں اہل و عیال مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر شعب ابی طالب میں قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفیوں کے خطوط آنے کے بعد مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ اصل صورتحال معلوم کریں۔ مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچنے کے پہلے ہی دن 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کوفہ کے اموی حاکم بشیر نے ان کے ساتھ نرمی سے کام لیا۔ کوفیوں کے جذبات سے متاثر ہو کر مسلم بن عقیل نے امام عالی مقام کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا۔ ان حالات کی بنا پر یزید نے فوراً نعمان کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔ کوفہ پہنچ کر اس نے اعلان کیا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل سے اپنی وفاداریاں توڑ لیں گے انہیں امان دی جائے گی۔ اس کے بعد ہر محلے کے رئیس کو بلایا اور اسے اپنے اپنے علاقے کے امن و امان کا ذمہ دار قرار دے کر مسلم بن عقیل کی جائے پناہ کی تلاش شروع کر دی۔ اس وقت مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے ہاں چلے گئے۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلا کر مسلم کو پیش کرنے کا حکم دیا اور ہانی نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید میں ڈال کر مار پیٹ کی گئی۔ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل ہو گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلم نے 18,000 ہم نواؤں کے ساتھ ابن زیاد کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ ابن زیاد کے پاس اس وقت صرف 50 آدمی موجود تھے، چنانچہ اس نے حکمت سے کام لیا اور رؤسائے کوفہ کی ترغیب سے لوگوں کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی رہ گئے۔ مجبوراً مسلم بن عقیل نے ایک بڑھیا کے گھر پناہ لی، لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے انعام کے لالچ میں آ کر خود جا کر ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے یہ اطلاع پا کر مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تنہا لڑنے پر مجبور ہوئے۔ جب زخموں سے چور ہو گئے تو محمد بن اشعت نے امان دے کر گرفتار کر لیا، لیکن آپ کو جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے امان کے وعدے کو پس پشت ڈالتے ہوئے آپ کے قتل کا حکم دے دیا۔ مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعت سے کہا کہ میرے قتل کی اطلاع امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا اور انہیں میرا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اہل کوفہ پر ہرگز بھروسہ نہ کریں اور جہاں
تک پہنچ چکے ہوں وہیں سے واپس چلے جائیں۔ ابن اشعت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ایک قاصد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ اہل مکہ اور مدینہ نے آپ کو کوفہ جانے سے باز رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی، کیونکہ کوفیوں کا سابقہ غدارانہ طرز عمل ان کے سامنے تھا۔ عامر بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن زبیر سب نے مشورہ دیا، چونکہ کوفہ یزید کی حکومت کے تحت ہے، وہاں ان کی افواج اور سامان سب کچھ موجود ہے اور کوئی قابل اعتماد نہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ مکہ ہی میں رہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے تجویز کیا کہ آپ مکہ میں رہ کر اپنی خلافت کی جدوجہد کریں، ہم سب آپ کی مدد کریں گے۔ لیکن جب امام حسین رضامند نہ ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے آپ کو کوفہ کی بجائے یمن جانے کی تجویز پیش کی اور کہا کہ اگر کوفہ کا سفر آپ کے نزدیک ضروری ہے تو پہلے کوفیوں کو لکھیے کہ وہ یزید کے حاکموں کو وہاں سے نکالیں، پھر آپ وہاں کا قصد کریں۔ لیکن امام حسین عالی مقام نے کہا کہ ابن عمر، میں جانتا ہوں کہ تم میرے خیر خواہ ہو، لیکن میں عزم کر چکا ہوں۔ اس پر عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ عثمان کی طرح آپ بھی بال بچوں کے سامنے ذبح کیے جائیں گے۔ لیکن ان تمام ترغیبات کے باوجود امام عالی مقام اپنے فیصلے پر قائم رہے اور بالآخر 3 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ معظمہ سے کوفہ کے لیے چل پڑے۔ آپ کی روانگی کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن جعفر نے ایک عریضہ اپنے لڑکوں عون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو ہی میرا خط آپ کو ملے لوٹ آئیے، کیونکہ جس جگہ آپ جا رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ کے اہل بیت کی بربادی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو دنیا تاریک ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت آپ ہی ہدایت یافتہ لوگوں کا علم اور مومنوں کی امید کا مرکز ہیں۔ آپ سفر میں جلدی کیجیے، میں بھی جلد آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر عمر بن سعد حاکم مکہ کا سفارشی خط لے کر امام حسین علیہ السلام سے ملے اور انہیں بتایا کہ کوفہ کے لوگوں پر اعتماد مناسب نہیں۔ عمر بن سعد اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ آپ مکہ لوٹ آئیں تو میں یزید کے ساتھ آپ کے معاملات طے کروا دوں گا اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن آپ نے اس مشورے کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق سفر کوفہ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن جعفر واپس ہو گئے، مگر عون اور محمد کو ساتھ رہنے دیا۔ راستے میں مشہور شاعر فرزوق آپ سے ملا اور امام حسین عالی مقام سے عرض کی، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ قضائے الہی آسمان سے اتری ہے اور اللہ تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود سفر کو بدستور جاری رکھا۔ ابن زیاد کے حکم سے پولیس کے افسر حسین بن نمیر نے قادسیہ سے جبل لال تک سواروں کو مقرر کر دیا اور تمام اہم راستوں کی ناکہ بندی کر دی۔ امام حسین عالی مقام کے قاصد قیس کو ابن زیاد کے آدمیوں نے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ جب آپ بطن رملہ سے آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ ابن متی ملے، انہوں نے آپ کو آگے جانے سے روکا۔ محمد بن اشعت کے بھیجے ہوئے قاصد نے آپ کو مقام ثعلبیہ پر مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دے دی۔ اب آپ سفر کوفہ کے بارے میں متردد ہوئے۔ ساتھیوں نے واپس لوٹنے کا مشورہ دیا، لیکن مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے اپنے بھائی کے خون کا انتقام لینے کی خاطر سفر جاری رکھنے کے لیے زور دیا، جس کے بعد پوزیشن واضح ہو گئی۔ آپ کے ساتھ دوران سفر بہت سے بدوی شامل ہو چکے تھے۔ آپ نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا جو لوگ واپس جانا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ چنانچہ سوائے ان جان نثاروں کے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے سب ساتھ چھوڑ گئے۔ ابن زیاد نے امام عالی مقام کی پیش قدمی روکنے کے لیے حر بن یزید تمیمی کو روانہ کیا۔ زمی ہاشم کے مقام پر آپ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ امام حسین
علیہ السلام نے اسے کوفیوں کے خطوط کے 2 تھیلے منگوا کر دکھائے اور کہا اب آپ لوگوں کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن حر نے کہا کہ ہمیں تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفر کوفہ جاری رکھا۔ آپ نے مقام بیضا پر خطبہ دیا جس میں اپنے مقاصد کی وضاحت کی۔ آپ نے فرمایا، لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ظالم، محرمات الہی کے حلال کرنے والے، خدا کا عہد توڑنے والے، خدا اور رسول کی مخالفت اور خدا کے بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قول و فعل کے ذریعے سے غیرت کا اظہار نہ کیا تو خدا کا حق ہے کہ اس شخص کو اس بادشاہ کے ساتھ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی ہے، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھ کو غیرت میں آنے کا زیادہ حق ہے۔ کچھ دور جا کر ترماج بن عدے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو یمن چلنے کی دعوت دی، لیکن آپ نے یہ پیشکش شکریہ کے ساتھ ٹال دی۔ امام علی مقام کا قافلہ اور حر بن یزید کی لشکر ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلتی رہی۔ جہاں کہیں آپ کے قافلے کا رخ صحرائے عرب کی طرف ہو جاتا، حر آپ کو روک دیتا اور رخ پھیر کر کوفہ کی طرف کر دیتا۔ چلتے چلتے آپ نینوا پہنچے۔ وہاں ابن زیاد کے ایک قاصد نے حر کو ایک خط پہنچایا جس میں حکم تھا کہ جو ہی میرا یہ خط اور میرا قاصد تم تک پہنچیں، حسین اور ان کے ساتھیوں کو جہاں جہاں وہ ہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کرو جو بالکل چٹیل میدان ہو اور جہاں کوئی سبزہ اور پانی کا چشمہ وغیرہ نہ ہو۔ میرا یہ قاصد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ جو حکم میں نے تمہیں دیا ہے تم نے اس کی حرف بحرف تعمیل کی۔ حر نے تمام صورتحال سے امام حسین علی مقام کو آگاہ کیا اور کہا کہ اب میں آپ کو اس جگہ نہ رہنے دوں گا۔ بالآخر یہ مختصر سا قافلہ 2 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 2 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کے میدان میں اترا۔ دوسرے ہی روز عمر بن سعد 6000 سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد چونکہ امام علی مقام سے لڑنے کا خواہش مند تھا، اس لیے قرہ بن سفیان کو آپ کے پاس بھیجا۔ قرہ بن سفیان سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہے تو میں مکہ واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابن زیاد نے اس تجویز کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور عمر بن سعد کو حکم دیا کہ اگر امام حسین علی مقام بیعت نہ کریں تو ان کا پانی بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایسی حالت میں جبکہ وہ قابو میں آ چکے تھے گرفتار کرنا زیادہ مناسب اور ضروری قرار دیا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے اپنی رائے تبدیل کر دی اور عمر بن سعد کو اس کی اس بات پر سرزنش کرتے ہوئے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھی اپنے آپ کو حوالے کر دیں تو بہتر ہے، ورنہ جنگ کی راہ لو۔ شمر خط کے عمر بن سعد کے پاس پہنچا۔ عمر بن سعد اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر امام حسین علی مقام کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہونے کے بعد امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے انہیں میری طرف سے اجازت ہے۔ اس پر کچھ جانثار اور اعزا باقی رہ گئے جنہوں نے آخری وقت تک ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان جانثاروں کی تعداد صرف 72 تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر ترین فوج کو منظم کیا۔ میمنہ پر زبیر بن قیس اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کر کے علم عباس کو مرحمت فرمایا۔ جنگ کے آغاز سے پیشتر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور ان سے تائید اور نصرت چاہی۔
اس کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کی صفوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو، مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے اسے پورا کر لینے دو اور میرے آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لو گے اور مجھ سے انصاف کرو گے تو تم انتہائی خوش بخت انسان ہوگے، لیکن اگر تم اس کے لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی، تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ میرا کارساز ہے اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ جو ہی آپ تقریر کے اس حصے پر پہنچے تو خیموں سے اہل بیت کی مستورات کی شدت رنج سے چیخیں نکل گئیں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور اپنے بھائی عباس کو انہیں چپ کرانے کے لیے بھیجا۔ جب خاموشی طاری ہوئی تو آپ نے اپنی تقریر کو پھر سے جاری رکھتے ہوئے فرمایا، لوگو، تم میرے حسب و نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں۔ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو، کیا تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچیرے بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز پر لبیک کہی اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول یاد نہیں جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، تو بتاؤ کہ تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو آج بھی تم میں سے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے میرے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ تم ان سے دریافت کر سکتے ہو۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی موجودگی میں بھی تم میرا خون بہانے سے باز نہیں رہ سکتے؟ لیکن کوفیوں اور ان کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، صرف حر بن یزید تمیمی پر آپ کی اس تقریر کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ جنت یا دوزخ کے انتخاب کا موقع ہے، میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ حضرت امام حسین عالی مقام کے لشکر میں شامل ہوا۔ اس کے بعد شخصی مبازرت کے طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا، جس میں اہل بیت اطہر کا پلہ بھاری رہا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے عام حملے کا حکم دیا۔ فدایان و اراکین اہل بیت نے دشمنوں کی یلغاروں کو پوری قوت ایمانی سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ فدائی ایک ایک کر کے کٹ مرے، لیکن میدان جنگ سے منہ نہ پھرا۔ دوپہر تک امام عالی مقام کے بیشتر آدمی کام آ چکے تھے، چنانچہ اب باری باری حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلمہ، جعفر طیار کے پوتے عدے، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں اترے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد امام حسین عالی مقام آئے۔ دشمنوں نے ہر طرف سے آپ پر یورش کی۔ یہ دیکھ کر آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے، مگر چاروں نے شہادت پائی۔ امام عالی مقام تنہا میدان میں جمے ہوئے تھے۔ عراقیوں نے آپ کو ہر طرف سے نرغہ میں لے لیا، مگر شہید کرنے کی کسی کو بھی جرت نہ ہو رہی تھی، کیونکہ کوئی نہ چاہتا تھا کہ یہ گناہ اس کے سر ہو۔ بالآخر شمر کے اکسانے پر زرع بن شریک تمیمی نے یہ بدبختی مول لی اور ہاتھ اور گردن پر تلوار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمر ذل جوشن آپ کی طرف بڑھا تو اس کی برس زدہ شکل دیکھتے ہی امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگتا ہے۔ اے بدبخت شمر، بلا شبہ تو ہی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد شمر نے ان کا سر پیچھے کی طرف سے پسے گردن سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا۔ روایات کے مطابق اللہ کے نبی حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر بھی
اسی طرح پس گردن کاٹ کر جدا کیا گیا تھا۔ ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا سر بریدہ جسم گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے اور بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ یزید نے امام عالی مقام کے سر کو اپنے سامنے تشت پر رکھ کر ان کے دندان مبارک کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اپنے کچھ اشعار پڑھے، جن سے اس کا نقطہ نظر معلوم ہوتا ہے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: کاش آج اس مجلس میں بدر میں مرنے والے میرے بزرگ جو کفار کی طرف سے تھے اور قبیلہ خزرج کی مصیبتوں کے شاہد موجود ہوتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے: شاباش اے یزید، تیرا ہاتھ شل نہ ہو، ہم نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا اور بدر کا انتقام لیا۔ بنی ہاشم سلطنت سے کھیل رہے تھے اور نہ آسمان سے کوئی وحی نازل ہوئی اور نہ کوئی فرشتہ آیا ہے۔ اس شعر کو سن کر اور یزید کا فخریہ انداز دیکھ کر دربار میں موجود ایک یہودی سفیر نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، میرے اور ان کے درمیان میں 70 پشتیں گزر چکی ہیں، مگر اس کے باوجود یہودی میری بے حد عزت و تکریم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا ہے اور اب اس پر فخر بھی کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اس طرح زمانے کے پارسا ترین انسانوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے خاندان کے تمام مرد بھی ختم ہو گئے، سوائے امام زین العابدین جو بیماری کی وجہ سے جنگ میں شرکت نہ کر سکے، اور امام محمد بن باقر بن علی کے جو اس وقت بچے تھے۔ اس دل خراش سانحے سے قبل بھی کوفیوں کا کردار نہایت ہی شرمناک رہا تھا۔ حضرت علی کے دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ لے جانے سے ان سازشوں کو کھلنے کا موقع ملا۔ بظاہر یہ سازشی حب علی کا لبادہ اوڑھے رہا کرتے تھے، لیکن آپ کی ذات اطہر سے بھی الٹے سیدھے سوالات کرنا ان کا وتیرہ تھا۔ ایک موقع پر ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مولا، آپ سے پہلے کے خلفاء کے دور میں امن و امان تھا، مگر آپ کے دور میں یہ کیوں عنقا ہے؟ اس گستاخانہ سوال پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان منافقوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اس بے امنی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سابقہ خلفاء کے مشیر میرے جیسے لوگ تھے اور میرے مشیر ہیں آپ جیسے لوگ۔ ان لوگوں کی ان ہی حرکتوں کے باعث حضرت علی بالآخر اس طبقے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ جب حضرت حسن نے خلافت سنبھالی تو آپ اپنے والد محترم کے دور میں ان منافقوں کا بغور مشاہدہ کر چکے تھے، اس لیے آپ نے ان کو زیادہ منہ نہ لگایا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی۔ اس صلح سے خانہ جنگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس صلح سے ان منافقوں کی سازشوں پر پانی پھر رہا تھا، اس لیے اس صلح پر بھی حضرت حسن کی ذات گرامی پر اعتراض کرنے لگے۔ حضرت حسن نے فرمایا، اگر خلافت میرا حق نہ تھا تو یہ میں نے ان یعنی معاویہ کو بخش دیا، اور اگر یہ معاویہ کا حق تھا تو یہ ان تک پہنچ گیا۔ جن کوفیوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12,000 اور دوسری روایت کے مطابق 18,000 تھی، لیکن جب جنگ کی نوبت آ گئی تو ان بے وفا اور دغاباز لوگوں میں سے کسی نے امام عالی مقام کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ مٹی دی تھی اور فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے یعنی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ ایک دن ان کی بیٹی ان سے ملنے گئیں تو آپ زار و قطار رو رہی تھیں۔ پوچھا گیا تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی۔ میں نے پوچھا، آقا یہ گرد کیسی؟ تو فرمایا کہ اے ام سلمہ،
ابھی اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر میدان کربلا سے آ رہا ہوں۔ جاگنے کے بعد میں نے وہ مٹی دیکھی جو انہوں نے مجھے دی تھی، وہ خون ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہر کے بقیہ افراد پر مشتمل قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچا۔ یہ سیاہ بخت انسان اس خستہ حال میں بھی افراد اہل بیت سے انتہائی بدتمیزی سے پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ ہر خاص و عام کو محل میں داخل ہونے کی اجازت تھی۔ ابن زیاد سر مبارک کو دیکھ کر آپ کے لبوں پر بار بار چھڑی مارتا اور مسکراتا۔ صحابی رسول زید بن ارقم وہاں ایک کونے میں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا ان لبوں سے چھڑی ہٹا لو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ یہ سن کر ابن زیاد کے غضب کی کوئی حد نہ رہی، بولا اللہ تعالیٰ دونوں آنکھیں رلائے، واللہ اگر تو بوڑھا ہو کر سٹھیا نہ گیا ہو تو تیری عقل ماری نہ گئی ہوتی تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کر دیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا جو تمہارے نیک لوگوں کو قتل کرتا اور شریروں کو نوازتا ہے۔ کوفہ سے ابن زیاد نے حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک اور قافلہ اہل بیت کو دمشق بھجوا دیا۔ وہاں یزید نے امام عالی مقام کے سر مبارک کو چھڑی سے چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ ناظرین گرامی، شہادت حسین کی خبر جب سرزمین حجاز میں پہنچی تو کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس سانحے پر اشک بار نہ ہو، لہذا حجاز میں فوری طور پر انقلاب برپا ہو گیا۔ اہل مدینہ نے اموی حاکم کو صوبے سے نکال دیا اور عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی۔ یزید نے ولید بن عقبہ کی ماتحتی میں شامیوں کی فوج روانہ کی۔ اس فوج میں مسیحی کثیر تعداد میں شامل تھے۔ جب اہل مدینہ نے اطاعت قبول نہ کی تو ولید بن عقبہ نے شہر پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اہل مدینہ اگرچہ بڑی بے جگری سے لڑے لیکن شامی افواج کے سامنے ان کو شکست ہوئی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے اکابرین مدینہ شہید ہوئے، جن میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن حنظلہ قابل ذکر ہیں۔ شہر پر قبضے کے بعد مدینۃ الرسول 3 دن تک شامی فوجیوں کے ہاتھوں لوٹتا رہا۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو برباد ہوئی اور 3 روز تک مسلسل قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ بہت اہم ہے اور سانحہ کربلا کے بعد یزید کا دوسرا بڑا سیاہ کارنامہ قرار دیا جاتا ہے۔ اہل مدینہ نے یزید کی بجائے عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ چن لیا۔ شہادت حسین نے لوگوں کے اندر سوئے ہوئے جذبات کو اس سر نو بیدار کر دیا اور سرزمین حجاز میں ناراضگی کی ہماگیر لہر اموی اقتدار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ اہل حجاز کو ابن زبیر جیسی مؤثر شخصیت بطور رہنما میسر آئی، چنانچہ اہل مدینہ نے بھی جلد آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ اس انقلاب نے اموی اقتدار کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کر دیں۔ حجاز کی سرزمین سے مخالفت کے یہ ابلتے ہوئے جذبات در حقیقت تمام عالم اسلامی میں پیدا شدہ ہماگیر اضطراب کے ترجمان تھے۔ واقعہ کربلا اموی خلافت کے زوال کا اہم سبب قرار دیا جاتا ہے۔ اموی حکومت اور اس کے اعمال پہلے ہی عوام الناس میں مقبول نہ تھے، کیونکہ مسلمان جب ان کی حکومت کا موازنہ خلافت راشدہ سے کرتے تھے انہیں سخت مایوسی ہوتی۔ امام حسین کی شہادت نے ملت اسلامیہ کو بہت متاثر کیا۔ خود یزید کا بیٹا معاویہ دل برداشتہ ہو کر خلافت سے ہی دستبردار ہو گیا۔ اگرچہ امویوں نے اپنی قوت اور استقلال کی بدولت حکومت کو وقتی طور پر اپنے خاندان میں محفوظ کر لیا، لیکن خلیفہ مروان ثانی کے زمانے تک کھلم کھلا اور زیر زمین کئی تحریکیں مسلسل اس بات کے لیے کوشاں رہیں کہ وہ امویوں کی حکومت کا تختہ الٹ دیں۔
عباسیوں نے امیوں کے خلاف اس رد عمل سے خوب فائدہ اٹھایا، ان کے داعی ملک کے کونے کونے میں پھیل گئے اور اموی مظالم کی داستان اس قدر پرزور اور پرتاثیر انداز میں پیش کی کہ عوام کے جذبات بھڑک اٹھے۔ چنانچہ عباسیوں نے بھی حسین کے انتقام کو اپنے مقاصد کے لیے نہایت کامیابی سے استعمال کیا۔ اس واقعے کا سب سے بڑا اہم نتیجہ یہ تھا کہ امام حسین عالی مقام کا کردار عین حق کے لیے ہمیشہ کے لیے روشنی کا ایک مینار بن گیا۔ حریت، آزادی اور کلمہ حق کے لیے جب بھی مسلمانوں نے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مشعل راہ پایا۔ آپ ہی سے مسلمانوں نے سیکھا کہ جبر و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہونا عین رضا الہی ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔